مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمارے راستے میں کوئی بھی اگر رکھنے ڈالے گا تو ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کی. نہیں، ان کے راستے میں تو رکھنے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈالے جا رہے ہیں، تو ڈالے جا رہے ہیں ان کی طرف سے. ظاہر ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مریم نواز کے راستے میں رکھنے ڈالے جا رہے ہیں. دیکھیں نا، ان کی حکومت اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک ASI کا تبادلہ تو وہ کر نہیں سکتی، وہ تک تو جو ہے وہ وہاں سے اپروو ہو کے آتا ہے، تو پھر وہ اپنی پہلے اختیار تو حاصل کرے، بعد میں آنی ہاتھ اس کے پاس ہے ہی نہیں. ریفرنس کی بات چل رہی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے. اس بارے سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت دیر بعد یاد آیا کہ آج ریفرنس دائر کرنا چاہیے. دیکھیے جی، یہ جذبات پہ فیصلے نہیں ہوتے، ہمیں قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور قانون کے مطابق درخواست اور پٹیشنز مختلف جو ہیں وہ دائر کی جاتی ہیں. تو اس وقت ہمارے پاس وہ سفیشینٹ مٹیریل ہے جس میں واضح طور پر کوڈ آف کنڈکٹ جو ججز کا ہے اس کی وائلیشن ہوئی ہیں. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم راہی ہو چکا ہے. تو ظاہر ہے قانونی بنیادیں اور ساتھ میں فیکچوئل چیزیں سامنے رکھے بغیر کوئی بھی درخواست جو امیچور ہو یا وقت اس کا مکمل نہ ہو یا اس سے پہلے وقت سے پہلے کی جائے، چیزیں وقت پہ ہی اچھی لگتی ہیں، تو وقت ابھی تھا. ٹھیک ہے. انتظار پجوتا صاحب، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بہت وائرل کی جا رہی ہے اور اس کو منسوب کیا جا رہا ہے عظمہ بخاری جو کہ وزیر اطلاعات ہیں، ان کے نام سے ایک نازیبا قسم کی ویڈیو آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ ہونی چاہیے؟ آج وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پیش بھی ہو رہی ہیں. دیکھیے، میں نے تو وہ ویڈیو دیکھی نہیں ہے، مجھے تو اس کے کنٹینٹس پتہ نہیں ہے، تو اس لیے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کو کمنٹ کروں. باقی خواتین کی عزت جو ہے وہ سب خواتین، اگر ہماری PTI کی خواتین کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے. میں سب سے گزارش کروں گا کہ خواتین کی جو عزت ہے اس کا احترام کیا جائے. اچھا سر، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس میں ٹھیک ہے. اچھا، کورٹ وہ آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا 11 مئی کو جب ان کو لایا گیا تھا. سپریم کورٹ میں بھی خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جب میں اریسٹ ہو گیا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے، تو میں کس طرح اس 9 مئی کی سازش میں ملوث ہو سکتا ہوں یا اس طرح کی کوئی میں ہدایات جاری کر سکتا ہوں. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اتنا بڑا جھوٹ کہ اس نے ایڈمٹ کر لیا، حالانکہ ہمارے سامنے ہم جب کیسز کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اڈیالہ جیل میں تو درجنوں مرتبہ انہوں نے کہا ہوا ہے اور بتایا ہوا ہے، عدالت کو بتایا ہوا ہے، ہمیں بتایا ہوا ہے کہ بھائی ایک چیز کا میرے نالج میں بھی نہیں ہے، میں گرفتار تھا، میں حکومت کی یعنی اداروں کی کسٹڈی میں تھا، تو میں کس طرح ہدایت جاری کر سکتا ہوں کہ آپ 9 مئی کا واقعہ کریں. اچھا، لاسٹلی یہ بتا دیں کہ عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ ان کے آفس سے جو بندہ ہم نے پکڑا ہے، آپ کے ریکارڈ سے جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے ملک دشمن ایجنسیز کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں، آپ کا کچھ ڈیٹا ایسا پکڑا گیا ہے، کیا واقعتاً یہ عطا تارڑ صاحب کو آپ بتا دیں، ان کو کہیں کوئی ایسا ایک سنگل ثبوت لا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف PTI یا عمران خان یا عمران خان کے ورکرز یا عمران خان کے وکلاء یا عمران خان کے MNAs یا عہدیداران کوئی بھی ایک اگر اس طرح کی سرگرمی میں ملوث ہوگا تو ہم خود آپ کو سفارش کریں گے کہ ہمارے اوپر آپ بین لگا دیں. اس طرح کی بکواس کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں آپ کس کے بارے میں اور کیا کہہ رہے ہیں. عوام پاکستان جو 95% تقریباً میں کہہ سکتا ہوں 90 سے پلس ہی ہے، 95% اگر لوگ جو ووٹر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، جو عوام پاکستان عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، آپ اس کے ورکرز پہ یا اس کے بندوں پہ یا اس کی جماعت پہ اس طرح کے ایلیگیشن لگائیں گے تو آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی اور آپ بہت زیادہ حد تک شرمندہ ہوں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج ہمارے 4-5 کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے ہوئے تھے، ان میں جو مین کیس ایک تھا ہمارا وہ ٹریبیونل کے حوالے سے تھا. ٹریبیونل کے حوالے سے آج بھی طارق محمود جہانگیری صاحب نے جو حکم فرمایا ہے، جو ریمارکس دیے ہیں، وہ یہی تھے کہ بھائی اگر وہ چاہ رہے تھے کہ ایڈجرن ہو جائے اور کسی طرح اس کو پرولانگ کر کے ہم معاملات کو ڈیلے کریں اور اپنا مقصد حاصل کریں، تو طارق محمود جہانگیری صاحب نے واضح الفاظ میں اوپن کورٹ میں کہا ہے کہ بھائی قانون یہ کہتا ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے چلے گا اور میں اس کو روزانہ کی بنیاد پہ سنوں گا. اگر آپ ایک دن کی بھی ایڈجرمنٹ سیکھ کریں گے تو آپ پہ ایک دن کا 1 لاکھ روپیہ جرمانہ کروں گا. تو اس وجہ سے وہ ذرا کانپتے ہوئے بھی نظر آئے اور پریشان ہوتے ہوئے بھی نظر آئے کہ یہ ججز صاحبان تو رول آف لا کے لیے، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، عوام پاکستان کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے تو ہماری بات نہیں ماننی، ہمارے ٹریپ میں نہیں آنا. ہماری کوشش تھی کہ ہم ان کو ٹریپ کر سکیں، ان کو دھمکیاں دیں، ان
उनको परेशान करें और अच्छा, ज़ियाउल एडवोकेट साहब, आप ओहदा भी है आपके पास और जी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ अच्छा, ये इस्लामाबाद मुझे का। बताएं कि भुखला क्यों नहीं निकल रहे? आप अवाम को निकाल रहे हैं, ये हामिद खान साहब जो हैं कॉल क्यों नहीं देते? भुखला तहरीक क्यों नहीं और शुरू जब की वकला जाती? निकलते हैं तो फिर आपको पता है कि अभी तक वकला पे उस तरह से प्रैक्टिकली वकला तहरीक शुरू हो चुकी है। आपने हमारा पिछले हफ्ते का कन्वेंशन देखा था और हमारी डेली बेस की जो एक्टिविटीज़ हैं आपके सामने हैं। हम इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं और करते भी रहेंगे जब तक कि खान साहब बाहर नहीं आए। एक क्यास बनाया जाता है कि भुखला तहरीक को हामिद खान नहीं लीड करने देते, हामिद खान इसमें रुकावट है, ये बात ठीक है? नहीं, मैं नहीं समझता कि हामिद खान साहब फिर रुकावट है। अभी तक हामिद खान साहब ने कहीं खुल के बोला भी नहीं है ना भुखला तहरीक के हवाले से। वो हमारे बिल्कुल आप कह सकते हैं हमारे ग्रुप के लीडर हैं, सरपरस्त हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो उन्होंने कोई ऐसी बात की हो। मैं समझता हूँ कि वो अब थोड़ा सा बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो ये हमें करना है, अब हम नौजवानों को करना है, अब हमने लीड करना है। इस वकला तहरीक को हम जब लीड करेंगे तो आपको नज़र आएंगे कि पूरे मुल्क की सड़कों पे भी, पूरे मुल्क की अदालतों पे में भी और पूरे मुल्क की अदालतों के बाहर भी वकला ही आपको नज़र आएंगे और हम करके दिखाएंगे, ये आपको नज़र आएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर।